تو وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اس کو لگتا ہے کہ سگریٹ سے بھی جو میری ہے نا سکون وہ مجھے نہیں مل رہا, تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پھر چرس کی طرف چلا جاتا ہے. پہلے جو آپریشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا, ڈرگس پکڑنے کا جو کام کر رہے ہیں, وہ تو روزانہ کی بیس پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چرس بھی پکڑنے ہو رہی ہے, ہیروئن بھی پکڑنے ہو رہی ہے, ڈرگ ٹریفکرز بھی پکڑنے ہو رہے ہیں, ڈیلرز بھی پکڑنے ہو رہے ہیں, پیڈلر بھی پکڑنے ہو رہے ہیں. دو ہمارے اے ایس آئی, اس سے پہلے کچھ ہمارے اور آفیسرز جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے جو ہے نا وہ اپنے جانوں کی نذرانے دیے ہیں, قربانیاں دی ہیں. اور آج کل جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈینجرس نشہ آیا ہوا ہے آئس. وہ آئس بیسیکلی اس لیے کہ وہ آئس کی طرح ہوتا ہے اور بالکل کرسٹل ہوتے ہیں, جس طرح سے چینی ہوتی ہے, کرسٹل لائک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میتھ بھی اس کو کہتے ہیں, میتھمفیٹامائن اس کا نام ہے. کسی بھی جگہ کے اوپر اگر کہیں پہ ڈرگز بچہ یوز کر رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں. وہ نظر رکھیں اپنے بچے کے اوپر, اپنے بھائی کے اوپر, بہن کے اوپر نظر رکھیں, کیونکہ ڈرگز میں جو ہے نا وہ آج کل جو ہے فیمیل بھی بہت زیادہ انوالو, ان کی روٹین کے اوپر نظر. السلام علیکم ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہے امجد زرین صاحب. ان سے سوال جواب کریں گے نارکوٹکس کے حوالے سے. اس میں کون سے کیا ٹریگرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں, یوتھ ہیں, وہ اس سائڈ پہ آ رہے ہیں. پھر اس میں کن لوگوں کا زیادہ رول ہے, پیرنٹس کا زیادہ رول ہے, ٹیچرز کا زیادہ رول ہے, ہمارے معاشرے میں جو بااثر شخصیات ہیں علماء کا زیادہ اس میں رول ہے, یہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی, امجد زرین میرا نام ہے. میں اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہوں. اور جس طرح سب کو پتہ ہے کہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول جو ہے وہ باقی فنکشنز کی طرح نارکوٹکس کنٹرول کا فنکشن بھی کر رہا ہے. تو آج یہاں پہ ہمارا ایک سیمینار تھا جس میں ماشاءاللہ کافی گیدرنگ تھی. تو اس میں جو ہے وہ میری طرف سے یہ کوشش تھی کہ میں جتنے بھی آڈینس ہے ان کو یہ چیز بتا سکوں کہ ڈرگز کیا ہوتی ہیں, نارکوٹکس کیا ہوتی ہے, اور وہ معاشرے کے اندر کس طرح سے تباہی پھیلا رہی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. سر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ نشہ زہر قاتل ہے, پھر بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں کیا کوئی خاص وجہ, کوئی کیا ٹریگر ہے اس میں؟ اصل میں سر یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے نا, یہ ہائی میٹابولک ایج ہوتی ہے آپ کی. اس میں آپ کی جو انٹرنل موٹابلزم کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہی وہ ایج ہوتی ہے جو کہ آپ کی ایک ایموشنل ایج بھی ہوتی ہے. آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ کے جذبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہ سکتے. غصہ, نفرت, حسد, اور ہر وقت مار داڑ, ہر وقت لڑائی جھگڑا گھروں کے اندر, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, ہر جگہ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے. تو اسی وقت میں جب آپ اس ایک فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کہیں کوئی بندہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو آپ کو ڈرگز پہ لگا دیتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار تم سکون چاہتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ انسان سکون چاہتا ہے. اب سکون جو ہے وہ چاہنے کے لیے وہ کوئی بھی رستہ تلاش کرتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرگز ہے نا وہ بیسیکلی ایک اچھے جو ہے نا وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بہت اچھی جو ہے نا وہ ایک سکون کے احساس دلاتا ہے, آلدو کہ وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. لیکن وہ جو ڈرگ ہے وہ بندہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے. شروع میں وہ تھوڑی مقدار میں لے لیتا ہے, جس طرح سے کام سٹارٹ ہوتا ہے سگریٹ سے یا نسوار سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ بیسیکلی بندہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں کیونکہ بے سکونی کا شکار ہوں. جس طرح سے لوگ پیناڈول لے لیتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے وہ پین کلر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. لیکن جو اس سے اگلی سٹیج جب آتی ہے تو وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اس کو لگتا ہے کہ سگریٹ سے بھی جو میری ہے نا سکون وہ مجھے نہیں مل رہا, تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پھر چرس کی طرف چلا جاتا ہے. پھر جب وہاں پہ بھی اس کو نہیں مزہ آتا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کچھ اور میں ٹرائی کروں. تو پھر وہ ہیروئن کی طرف چلا جاتا ہے, کوکین کی طرف چلا جاتا ہے. اور آج کل جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈینجرس نشہ آیا ہوا ہے آئس. وہ آئس بیسیکلی اس لیے کہ وہ آئس کی طرح ہوتا ہے اور بالکل کرسٹل ہوتے ہیں, جس طرح سے چینی ہوتی ہے, کرسٹل لائک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میتھ بھی اس کو کہتے ہیں, میتھمفیٹامائن اس کا نام ہے. تو اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, ہیروئن کے اوپر چلے جاتے ہیں.
تو وہ پھر جو ہے نا وہ اسکائی از دا لمٹ ہے اور آخری لمٹ اس کی موت ہے. وہاں پہ پہنچ گئے پھر وہ مرتا ہے تو تبھی اس کی جان چھوٹتی ہے. سر اکثر ہم دیکھتے ہیں اور بلکہ مہنگائی تو ویسے بھی تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے مہنگائی کا ہی ہم سن رہے ہیں, کافی زیادہ مہنگائی بھی ہے. کیا یہ نشہ اتنا سستا ہے کہ وہ ہر گھر میں ہر دوسرے تیسرے دکان میں ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے؟ اور جس طرح بھی یہ ماڈرن نشے آئے ہیں, کرسٹل میتھ کی جس طرح آپ نے بات کی, اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ہیں, تو یہ آسانی سے مل سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ دیکھیں انسان کی نیچر ایسی ہے نا کہ وہ جب ایک تہیہ کر لیتا ہے نا تو وہ کیٹو بھی چڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ بھی انسان ہی چڑھتے ہیں, اور جب اس کے اندر وہ اس کی طلب نہیں ہوتی نا تو وہ بندہ 4 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, حالانکہ ہوتا وہی انسان ہے. جو بندہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ رہا ہے اس کی بھی جسم میں وہی 360 ہڈیاں اور اتنی مسل ہیں اور اتنی آنکھیں, ویسے ہی کان ہیں اس کے, اور اس کے مقابلے میں جو بندہ 4 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا اس کا بھی. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کنوکشن, آپ کے اندر جو ہے نا وہ کتنا جذبہ ہے کوئی کام کرنے کا. اب یہ جو آپ ڈرگ کے اوپر لگ جاتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک اس چیز کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ پیسے جہاں سے بھی بناتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, پہلے جو ہے نا وہ جو اویلیبل کیش ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں, پھر دوستوں یاروں سے مانگتے ہیں, قرضے چڑھ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ گھر کے برتن تک بیچ دیتے ہیں, ماں کی بالیاں تک بیچ دیتے ہیں, اور کرتے کرتے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھر کرائمز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. سر مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے ملک میں, اور چونکہ آپ لوگوں کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کے لیے, یہ زیادہ لنک ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ, تو اوبیسلی آفس سے تو یہ چیزیں یہ سوسائٹی سدھر نہیں سکتی, اس میں جو بگاڑ آتا ہے یہ تو ختم نہیں ہو سکتا. کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہے جس طرح ہمارے اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس کام کو ختم کرنے کے لیے, اس نسل کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا ان کا اپنا ایک کوڈڈ کام ہے کہ ہم لوگوں کو لاز ہیں جس کے تحت جو ہے وہ ہم لوگوں نے وہ جو بیچنے والا ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے پکڑنا ہے. پھر جو آگے وہ ڈیلرز ہیں, بیسیکلی ڈرگ ڈیلر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سپلائر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پیڈلر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کنزیومر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے نا وہ یوزر کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ڈیلر بھی پکڑا جاتا ہے. ہم لوگ تو اپنی دن رات محنت کرتے ہیں. ابھی ہمارے اللہ بخشے ان کے درجات بلند کرے 2 ہمارے ASI, اس سے پہلے کچھ ہمارے اور آفیسرز جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے جو ہے نا وہ اپنے جانوں کی نذرانے دیے ہیں, قربانیاں دی ہیں, اسی چیز کے لیے دی ہیں کہ معاشرے میں سے یہ چیز ختم ہو جائے. پھر اس کے علاوہ دوسری فورسز بھی ہیں, NF بھی کام کر رہی ہے, پولیس بھی اپنے تئیں پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے. لیکن وہ جو محکمے کا کام ہے وہ محکمہ کرے گا. اصل کام جو محکمہ نہیں کر سکتا, اصل میں محکمہ جو ہے وہ لوگوں کو سینسٹائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے تو نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے پاس اتنے جو ہے نا وہ لوگ نہیں ہوتے. پھر ہم فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے اوپر. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے, یعنی کسی بھی جگہ کے اوپر اگر کہیں پہ ڈرگز بچہ یوز کر رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, وہ نظر رکھیں اپنے بچے کے اوپر, اپنے بھائی کے اوپر, بہن کے اوپر نظر رکھیں. کیونکہ ڈرگز میں جو ہے نا وہ آج کل جو فیمیل بھی بہت زیادہ انوالو, ان کی روٹین کے اوپر نظر رکھیں کہ یہ بیسیکلی کیا کریں. ایک بچہ ہے, نارمل بچہ ہے, ظاہر ہے وہ نارمل ٹائم پہ کھانا کھائے گا, نارمل ٹائم پہ سوئے گا. ٹھیک ہے, اس کی باڈی کی جو ہے وہ نارمل ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ڈرگز میں بچہ چلا جاتا ہے نا اس کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, اور وہ جو روٹین چینج ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ صرف ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے یا بہن بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے. تو ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, دوستوں یاروں کو, مالے داروں کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے, اور اس چیز کا ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیوں بگڑ رہا ہے. سر چونکہ تقریباً زیادہ تر اکثر ہم دیکھتے ہیں, میں خود بھی طالب علم ہوں, تعلیمی اداروں میں اس چیز کا کافی زیادہ رجحان ہے. اور چونکہ میں خود بھی ادھر قریب ایک ادارے میں پڑھتا ہوں, تقریباً 3 سال ہو گئے اس ادارے میں رہا, اور ہاسٹلوں میں بھی میں نے کبھی اس ادارے کا, ٹھیک ہے وہ سیمینار تو ہوتے رہتے ہیں, ہم نے خود بھی تقریباً 2-3 سیمینار اندر یونیورسٹی میں ارینج کیے اینٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ, لیکن
وہ سیمینار ہو جاتی ہیں, اویئرنیس ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو عملی کام ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا, وہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. تو اس حوالے سے مطلب کہ آپ اس اداروں کے ساتھ, اس تعلیمی اداروں کے ساتھ پھر ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلے جو آپریشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا, ڈرگس پکڑنے کا جو کام کر رہے ہیں, وہ تو روزانہ کی بیس پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چرس بھی پکڑنے ہو رہی ہے, ہیروئن بھی پکڑنے ہو رہی ہے, ڈرگ ٹریفکرز بھی پکڑنے ہو رہے ہیں, ڈیلرز بھی پکڑنے ہو رہے ہیں, پیڈلر بھی پکڑنے ہو رہے ہیں, وہ کام تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ابھی اپنے گھر والوں کی جو ہے نا اس سے نظروں سے دور ہوا ہے, کیونکہ وہ ابھی اپنی ینگ ایج میں جو ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں نا ایڈلٹہڈ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے, اور ساتھ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جب یونیورسٹی میں آ جاتا ہے, کالج یونیورسٹی میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ آ جاتا ہے تو وہ ایک اپنی نا آزاد لائف گزارنا چاہتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, گزارنی چاہیے. لیکن وہی اس کی جو ایمبیشن ہے نا ٹو بی فری, وہ اس کو لے جاتی ہے ان لوگوں کی طرف, ان لوگوں کے پاس جو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کو شکار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سر, آخری سوال ہے چونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. اس ناسور سے نمٹنے کے لیے, جن کے حدیث میں بھی ہے کہ سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے اس میں. ان پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ کیونکہ زیادہ تر چونکہ یہ چیز اگر پیرنٹس کنٹرول کر لے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے پھر کام آسان ہو جائے گا. تو ان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو ابھی اس میں ملوث ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, آپ نے بالکل یہی کہا ہے کہ, اور بہتر بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ دراصل میں اپنے بچے کو صحیح سمجھتی ہے, باپ صحیح سمجھتا ہے, باقی جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو میرا یہ پیغام ہے تمام لوگوں کو کہ جو مائیں ہیں اور باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی روٹین کے اوپر نظر رکھیں. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ, آج کل ہے انٹرنیٹ کا دور ہے, اور ہماری طرف سے بھی ایفرٹ ہوتی ہیں کہ آپ ڈرگ سے ریلیٹڈ اپنی اویئرنیس کو بڑھائیں. آپ کو پتہ ہو کہ ڈرگ کیا ہوتی ہے, چرس کیا ہے, ہیروئن کیا ہے, باقی جو جتنی بھی ڈرگز ہیں وہ کیا ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ جب ان کو اویئرنیس ہو جائے گی, اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ ڈرگز یوز کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کی روٹین میں کیا کیا فرق آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کی باڈی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے جو بندہ چرس پینے والا ہے یا ہیروئن جو پیتا ہے یا یوز کرتا ہے, وہ انجیکٹ کرتا ہے, اس کی باڈی کے اوپر جگہ جگہ سوئیوں کے نشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی اس طرح کی بہت ساری, ہر ایک ڈرگ سے ریلیٹڈ اس کے ایٹیچیوڈ میں فرق آتا ہے, اس کی فزیکل فیچرز میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بیہیویئر میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو نوٹ کریں, اور یہ تبھی ہوگا جب آپ, ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈفرینٹ سیمینارز کریں ہمارے محکمے کی طرف سے. ہمارے جو سیکرٹری منسٹر ایکسائز ہیں, سیکرٹری ڈی جی, اور ای ٹی اوز لیول تک, اور ڈائریکٹر نارکوٹکس ہیں, ای ٹی او نارکوٹکس ہیں, اور ہم لوگوں تک, ہم لوگ فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کی پریونشن بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اویئرنیس کے اوپر بھی کام کریں. ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم لوگ یونیورسٹیز میں سیمینارز کریں گے اویئرنیس, لیکن کرونا کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈسکنٹینیو ہوا ہے. ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں, پہلے ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یونیورسٹی میں ایک بڑا سیمینار کریں تاکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس آئے, اور اس کے بعد ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی سوسائٹی کے لیول کے اوپر سوسائٹی خود اس چیز کی ذمہ داری اٹھائے کہ وہ آگے جو ہے نا وہ اویئرنیس ہے. میڈیا کا بہت کام ہے سر, وہ اس چیز کے اوپر اویئرنیس دیں. پھر علماء کرام جو ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے, پھر ٹیچرز کا بہت کام ہے. پھر جو لوگ مینٹورز ہیں, جو لوگ سمجھاتے بچاتے ہیں, جو لوگ جن کے سوسائٹی کے اندر سے ہے, سیاستدان ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں کہ اپنے بچوں کو خدا واسطے کر کے ڈرگ سے محفوظ کریں, اور آئندہ آنے والی جنریشنز کو, پاکستان کے مستقبل کو بچائیں. تھینک یو سو مچ, شکریہ سر.